الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مکہ والوں کے جو حالات تھے اس کو ایک جملے میں قرآن مجید نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيًّا۔ لوگ اگر طواف بھی کرتے تھے تو صرف چیخ و پکار یہی تھا، اور گالی گلوچ کرنا، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا۔ کعبۃ اللہ کے پاس ہوتے تھے لیکن کعبۃ اللہ کا احترام نہیں تھا۔ یہ حالات مکہ کے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے پہلے۔ قرآن نے اور ایک جملہ ارشاد فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سب کے سب لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ یہ جو ضلال مبین کا لفظ ہے، کھلی ہوئی گمراہی میں تھے، اس گمراہی کے ایک ایک باب کو بھی اگر لیا جائے، ایک جملے میں اس کا مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جاہل تھے، اتنے جاہل، دین کے علم سے بہت دور، کیونکہ لوگ اللہ سے دور تھے۔ جو اللہ سے دور ہوتا ہے وہ علم سے بھی دور ہوتا ہے، اور جو علم سے دور ہوتا ہے وہ اللہ سے دور ہوتا ہے، کیونکہ علم کا تعلق، دین کا تعلق سراپا اسلام سے، اور سراپا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی اس کا تعلق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو پہلی وحی کی گئی اقرا، پڑھو، پڑھنے کا تعلق بھی اللہ کی ذات سے رکھا، بسم ربک الذی خلق، کیونکہ دنیا کے اندر بہت سے علوم ہیں، بہت سے فنون ہیں جس کا تعلق اللہ سے نہیں ہے، لیکن علم دین کا تعلق اللہ سے ہے۔ جس دین کو لے کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبۃ اللہ کی سرزمین میں نبی بنا کر بھیجا گیا تھا، وہ کوئی معمولی علم نہیں، اس علم کا تعلق سیدھا اللہ سے تھا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ آج آپ سائنس دیکھ رہے ہیں، یہ کہاں تھا؟ آج آپ انجینئرنگ کا علم دیکھ رہے ہیں، یہ کہاں تھا؟ آج آپ ٹیکنالوجی، سوشل میڈیا کا فن دیکھ رہے ہیں، یہ کہاں تھا؟ قرآن نے تشریح کی، اللہ نے تمہیں وہ سکھایا، علم الانسان، انسان کو اللہ نے وہ سکھایا، ما لم یعلم، جو وہ نہیں جانتا۔ آج دنیا ایجوکیشن کے معاملے میں آسمان کو چھو رہی ہے،
ایجوکیشن کے معاملے میں دنیا بہت ترقی کر چکی ہے. اس کے پیچھے قرآن مجید کی یہ آیت ہے علم الانسان ما لم يعلم. اللہ نے انسان کو وہ سکھایا جو اسے معلوم نہیں تھا. بتاؤ کسے معلوم تھا کہ صرف اسکینر پر اسکین کریں گے تو یورپ کے حالات کا بھی پتہ چلتا ہے اور انسان کے بایو ڈیٹا کا بھی پتہ چلتا ہے. اللہ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں پورے دنیا کو چلایا اور چلا رہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. آج عربی کے خطبے میں جمعہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نوجوانی پر کچھ خاص باتیں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نوجوانی ہم اور آپ نوجوانوں کو اور امت مسلم کے نوجوانوں کو بہت بڑا پیغام دیتی ہے. میرے عزیزوں، سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے نوجوانوں کو جو پیغام دیا، 13 سال 14 سال 15 سال کی عمر کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں. میں ماضی میں جانا نہیں چاہتا، حضور کا بچپنا کیسے گزرا نہیں. 15 سال چونکہ نوجوانی کی عمر کی ابتدا ہوتی ہے، نوجوانی کی عمر کی شروعات ہوتی ہے. ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانی کو کیسے گزارا آج ہم کچھ معلوم کریں گے سیرت کے حوالے سے. جمعہ کے پہلے خطبے میں بھی اسی بات کی طرف اشارہ کیا گیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 14 سال 13 سال. امت کے آج کے نوجوانوں کا حال دیکھا جائے، 13 سال 14 سال کا نوجوان بچہ دکان کے کسی پہری پر پبجی کھیلتا ہوا راتوں میں نظر آئے گا. نمازیں چھوڑ کر یا 13 سال 14 سال 15 سال کا نوجوان آج کے زمانے میں اسکولز کے باہر 10th کی جو نوجوان لڑکیاں گزرتی ہے ان کے اوپر ڈورے ڈالتا ہوا نظر آئے گا. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے ان نوجوانوں کو پیغام دیا. میں بھی 15 کا تھا، میں بھی 16 کا تھا، ذرا جوانی دیکھنی ہے تو میری جوانی دیکھو، میری جوانی تمہارے لیے عبرت ہوگی. ابن ماجہ کی روایت میں ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا شرم کو بیان کرتے ہوئے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنواری لڑکی سے بھی زیادہ پردہ فرمانے والے تھے، کنواری لڑکی سے بھی زیادہ شرمانے والے تھے. کیا پیغام دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے نوجوانوں کو. ایک طرف آج کا نوجوان جو اپنی جوانی پر کنٹرول نہیں کر سکتا، 15 سال کا ہوا ہاتھ میں گانجا آ گیا، 15 سال کا ہوا ہاتھ میں نشہ آ گیا، 15 سال کا آ گیا ماحول کی خرابی کو دیکھ کر خود بھی خراب کرنے چلا. گھر کا ماحول اچھا تھا، دوستوں کا ماحول برا تھا، تو 15 سال کا نوجوان بچہ مکہ کی سرزمین میں زندگی گزارتا ہے. کیا بتاؤں میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے شراب کی بھٹیاں مکہ کے اندر جلائی جاتی تھی، مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شراب کی بھٹی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے تھے. امت کے نوجوانوں کو پیغام دیا میں بھی جوان تھا، تم بھی جوان ہو، تم باروں میں جاتے ہو، تم دوستوں کے ساتھ پارٹیاں شراب کی مناتے ہو، میری بھی جوانی گزری ہے، دیکھو میں نے شراب کی طرف نظر بھی اٹھا کر نہیں دیکھی، میں نے کسی کی بہن کی طرف بری نظر سے نظریں نہیں اٹھائی، ایک میری بھی نوجوانی گزری. امت کے نوجوانوں تم بھی جوان ہو، تم کیوں اسی جوانی نہیں گزارتے؟ کیا تمہاری اس جوانی کے بارے میں اللہ پاک تم سے سوال نہیں کرے گا؟ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس وقت تک قدم نہیں ہٹیں گے قیامت کے دن جب تک کہ اللہ اس کو اس کی نوجوانی کے بارے میں نہیں پوچھے گا. نوجوانی تھی کہاں گزارا؟ نشے میں،
دوستوں میں، لڑکیوں کو چپنے میں اور لڑکیوں کو ہاتھنے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جوانی کا حصہ گزارا. امت کے نوجوانوں کو پیغام دیا کہ دیکھو میرے پاس شراب کی پھٹیاں تھی، میں چاہتا تو جا سکتا تھا، نہیں مجھے آپ سب کا اللہ نے نبی بنانا تھا، اس وجہ سے میری تربیت میرے رب نے فرمائی اور تم سب کو پیغام دیا دیکھو میری نوجوانی تمہارے سامنے ہے، تم کیسے گزارتے ہو اپنی نوجوانی کو. صحابہ کی نوجوانی کا دور بھی الگ ہے. 15 سال 16 سال کے نوجوان صحابہ اپنے ایڑیوں کے بل کھڑے ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اے نبی جی آپ ہمیں اجازت دیجئے، ہم اللہ کے راستے میں لڑنا چاہتے ہیں. یہاں سمورہ بن جندب عمر کی کمی کی وجہ سے ایڑیوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ ہمارے صحابہ ہے، یہ ہمارے نبی کی نوجوانی ہے. پیغام دیا امت کے نوجوانوں کو کہ ایسے گزاری جاتی ہے نوجوانی. یہ 14 سال 15 سال کے نوجوانوں کے لیے سب سے عام سبق. اور فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا شرم ایمان کے حصے میں سے ایک حصہ ہے. اگر تمہارے اندر شرم نہیں ہے اے نوجوانوں، یاد رکھنا آج تم کسی دوسرے کی بہن بیٹی کے ساتھ جو ہے آنکھ چرا کر اور بہن بیٹی کے عزت کے ساتھ کھلواڑ کر کے خود کو اچھا فیل کراتے ہو اور خود کو تم ایسا لگتا ہے کہ تم کو پراؤڈ ہونے لگتا ہے کہ یہ مجھے گھوم کر دیکھ رہی ہے، یہ مجھے میسج پاس کرنے کا پیغام دیتی ہے. تو یاد رکھنا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے نوجوانوں کے لیے کہا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے. اے نوجوانوں اگر تمہارے اندر حیا نہیں ہے تو سمجھ لینا تمہارے اندر ایمان بھی نہیں ہے. فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تمہارے اندر شرم نہیں ہے تم جو چاہے کرو. امت کے نوجوانوں کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نوجوانی پیش کی. یہ نوجوانی کا 14-15 سال کا مرحلہ تھا. ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عمر کے 16 کو پہنچتے ہیں. اللہ کے نبی کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ 16 سال کے ہو جاتے ہیں. اپنے آپ پر ڈپینڈ ہونا چاہتے تھے کیونکہ والد صاحب کا تو انتقال بچپن پیدائش سے پہلے ہی ہو چکا تھا، دادا کا بھی انتقال ہو چکا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی پرورش میں زندگی گزار رہے تھے وہ چچا ابو طالب تھے. 16 سال کے ہوئے ابو طالب کے پاس گئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بولے چچا جان میں کچھ کمانا چاہتا ہوں. کیا بولے؟ میں کچھ کمانا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی بات ہے، ٹھیک ہے کماؤ. اور کہا اے چچا میں بکریاں چرا کر کمانا چاہتا ہوں. سوچنے کی بات ہے جن کے صدقے میں اللہ دنیا چلا رہا ہے وہ انسان بکریاں چرا کر خود کی زندگی گزارنے کا سوچ رہا ہے. امت کے نوجوانوں کے لیے بہت بڑا میسج پاس کیا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. چچا جان اجازت دے دیتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہر دن کے 2 درہم کے بدلے میں دوسروں کی بکریاں مکہ کی گھاٹیوں میں وادیوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چراتے ہیں اور پہلے دن کا پیمنٹ لا کر اپنے چچا کے ہاتھ میں دیتے ہیں، کہتے ہیں چچا جان یہ آج کی میری کمائی ہے 2 درہم. کیا کام کر کو لے کر آئے بتاؤ؟ بکریاں چرائی دوسروں. اس میں کیا پیغام ہے امت کے نوجوانوں کو؟ امت کے نوجوانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرا کر کما کر یہ بتا دیا کوئی کام چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، کام میں بس حلال اور حرام کا فرق ہوتا ہے. بعض وہ نوجوان ہیں
جنہوں نے ڈگریاں کی ہے لیکن ان کی کوالیفیکیشن کے حساب سے انہیں جاب نہیں ملتا تو نوجوان سوسائڈ کرتا ہے، اور انہیں جاب نہیں ملتا تو وہ نوجوان سمجھتا ہے کہ میری کوالیفیکیشن کے مطابق جو ہے مجھے کمائی ملنی چاہیے، نہیں تو میں نہیں کمانے والا، انہیں خالی بیٹھتا ہے۔ ماں باپ پر بوڑھے ہو جاتے ہیں ماں باپ، جوان بیٹا گھر میں بیٹھتا ہے تو باپ کے سر میں درد ہوگا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرا کر یہ بتایا، پورے عالم کا نبی جب معمولی کام کر کے اپنی زندگی گزار سکتا ہے، جب تک تمہیں تمہاری کوالیفیکیشن کے مطابق کام نہیں ملتا تب تک چھوٹا موٹا کام کر کے زندگی گزارا کرو۔ کس نے منع کیا تم؟ اگر تم ویٹر بنتے ہو تو کبھی حیا محسوس نہیں کرنا، تم چوری نہیں کر رہے ہو، تم کم از کم حلال تو کما رہے ہو، تم آٹو چلا کر اپنا گھر چلا رہے ہو، اپنے ماں باپ کی خدمت کر رہے ہو۔ اگرچہ تم نے انجینئرنگ کر لی ہے، اگرچہ تم نے بی ایڈ کر لیا ہے، اگرچہ تم نے MBBS کر لیا ہے، وقت پر تمہیں جاب نہیں مل رہا ہے، انٹرویو میں تم پاس نہیں ہو رہے ہو، چھوٹا موٹا کاروبار کر کے زندگی کی شروعات کرو، سوسائڈ نہ کرنا، سوسائڈ نہیں کرنا۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا۔ قرآن نے فرمایا پیدا کرنے والا اللہ ہے، اور اللہ نے ہر مخلوق کی روزی لکھ کر بھیجی ہے، تمہاری بھی لکھی ہوگی۔ کیا ڈگریاں تمہیں رزق دیتی ہیں؟ کیا ڈگریاں تمہیں رزق دیتی ہیں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کپڑوں کی تجارت کی۔ مسلم شریف کی روایت میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کپڑوں کا کاروبار کرو، یہ سب سے اچھا بزنس ہے، سب سے اچھی تجارت ہے۔ یہ پیش کیا، امت کے سامنے میٹیریل رکھا زندگی گزارنے کا۔ نوجوان کام نہیں ملتا، آن لائن فراڈ اتنا بڑھ گیا ہے کہ نوجوان آن لائن کی اسکیم میں جا کر کسی نے اپنی زندگی تباہ کی، صرف اس وجہ سے کہ ان کی کوالیفیکیشن کے مطابق انہیں جاب نہیں ملتا۔ جاب ڈگریوں میں نہیں رکھا ہے، ڈگریاں صرف آپ کی پہچان ہے، رزق اللہ دیتا ہے، رزق ڈگریاں نہیں دیتی، رزق ڈگریاں نہیں دیتی۔ اگر ڈگریوں میں رزق ہوتا تو چونٹی کو بھی MBBS کرنا پڑتا تھا۔ جا کر دیکھنا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا۔ 12ویں پارے کی سب سے پہلی آیت، اس آیت کے ضمن میں تفسیر ابن عباس میں ایک تفسیر کی کتاب ہے، اس کے اندر واقعہ لکھا ہوا ہے۔ کالی چٹان ہے، چٹان کا تو بڑا پتھر، کالی رات ہے، کالی رات میں کالی چٹان کے نیچے ایک کالی چونٹی ہے، ایک کالی مونگی ہے، اس کالی مونگی کے منہ میں، چونٹی کے منہ میں ایک سفید دانا ہے۔ بتاؤ کیا اسے ڈگری نے دانا پہنچایا یا ہمارے رب نے پہنچایا؟ انسان بڑا عجیب ہے، بڑا اتاولا ہو رہا ہے، آن لائن کی اسکیم میں جا کر فراڈ ہو رہا ہے، کبھی خود کو دھوکا ہوتا ہے، کبھی وہ مسئلے کے اعتبار سے تجارت میں جو ہے حرام حلال کا بھی گہرا فرق پڑ جاتا ہے۔ نوجوان مسئلہ علماء سے پوچھتا نہیں ہے، علماء حرام پر بات کرے تو خطرناک درد ہوتا ہے، مولانا حرام پر بات کر رہے ہیں، حرام کمانے سے اتنی الجھن نہیں ہوتی جتنا حرام کو حرام بولے تو الجھن ہوتی ہے۔ عجیب مسئلہ ہے امت کا، گناہ کرنے سے اتنا بڑا شرم نہیں آتی جتنا گناہ کو گناہ بول کر بیان کرنے سے آتی ہے شرم۔ مولانا یہ گناہ کے بارے میں نہیں بولنا تو دیکھو، مولانا زنا کے بارے میں نہیں بیان کرنا دیکھو، مولانا سود کے بارے میں نہیں بیان کرنا دیکھو، مولانا حرام کے بارے میں نہیں بیان کرنا دیکھو۔ حرام کھائے تو چلتا، حرام کمائے تو چلتا، حرام کو حرام بولے تو نہیں چلتا، حرام کو حرام بولے تو شرم، حرام کھاتے ہوئے شرم نہیں آ رہی ہے، حرام کماتے ہوئے شرم نہیں آ رہی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سراپا تجارت کر کے بتایا، بکریاں چرائی، کوئی کام معمولی نہیں ہوتا، کام کو معمولی مت سمجھو۔ اگر تم وہ جو گنے کی گاڑی والا جاتا ہے نا، گنے کی گاڑی والا جاتا ہے، چلاتے ہوئے گنا بیچتا ہے، گنے کا رس بیچتا ہے، اگر وہ بھی کرنا پڑے نا، حلال ہے وہ،
کرو 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 لیکن حرام میں مبتلا نہیں ہونا. یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے نوجوانوں کو تجارت کا بیس بتایا, کیسا شروع کرنا. 2 درہم نہیں, میری کوالیفیکیشن اتنی ہے, مجھے منتھلی 25,000 ملے تو میں کام کرنے والا. 12,000 میں ہم راضی نہیں ہوتے, 10,000 میں ہمارا گھرانہ نہیں چلتا. ارے جب تک نہیں مل رہا 10,000 میں تو کر لے. کیا 10,000 کمائی نہیں ہے؟ کوالیفیکیشن, اونچی سوچ کہ مجھے اتنا ملنا, میری ڈگری اتنی ہائی ہے, میں اتنے سال پڑھایا, میرے ابا نے میرے پڑھائی کے پیچھے اتنا پیسہ لگایا, جب تک مجھے منتھلی 50,000 60,000 25,000 40,000 نہیں ملتے میں نہیں کمانے والا, میں گھر میں بیٹھوں گا. آپ سے اچھا وہ آٹو ڈرائیور دن میں 300 روپے, رات کو بھی خوش ہے, 500 روپے رات کا, 100 روپے مینٹیننس کے, 100 روپے گاڑی, 100 روپے کس کے, پیٹرول یا ڈیزل یا گیس کے یا الیکٹرک بل کے, 300 روپے بچے اپنا گھرانہ خوش چلا رہا. ہم کوالیفیکیشن کر کے بھی گھر میں بیٹھے ہیں, باپ کے تانے سنتے ہوئے, ماں کے تانے سنتے ہوئے, اتنا بڑا ہوا انہیں کمانے نہیں جا رہا. وجہ کیا ہے؟ کوالیفیکیشن پر بھروسہ ہے, ڈگری پر بھروسہ ہے. اللہ تبارک و تعالی رزق دینے والے. کتنی پیاری مثال ہمارے نبی نے امت کے نوجوانوں کے سامنے پیش کی. اگر تمہیں تمہارا کام برا لگتا ہے, کیا کرنا, تمہیں ویٹر بننا برا لگتا ہے تو سوچو کیا میں نبی جتنا ہوں؟ ہمارے نبی پورے عالم کے نبی ہونے کے باوجود بھی معمولی کام کر کے امت کے نوجوانوں کو پیغام دیے. یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 25 برس کے ہو جاتے ہیں. اس بات کو خوب غور سے سن لینا. پہلا مسئلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے نوجوانوں کو کمانے کا بتایا کہ اس طرح ہوتا ہے. ڈگریوں پر بھروسہ مت کرو, جو کام اللہ تمہاری قسمت میں لا کر پیش کرے حلال طریقے سے اس کو بسم اللہ کہہ کے شروع کرو. بھلے تم دن میں 500 ہی کیوں کماتے ہو, اگر تم 40,000 کے چکر میں ہو تو ترقی کا دور ابھی باقی ہے. تم پہلے مشقت تو کرو, محنت تو کرو, رب تمہیں ضرور ترقی عطا فرمائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 25 برس کے ہو جاتے ہیں. امت کے نوجوانوں, ابھی جو بات بتاؤں گا اس بات کو خوب غور سے سن لینا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 25 برس کے ہو جاتے ہیں. جا کر کہتے ہیں, اے چچا جان, ابو طالب اپنے چچا سے کہتے ہیں, اے چچا جان, میں چاہتا ہوں کہ میں نکاح کے بندھن میں بندھوں, میں چاہتا ہوں کہ میں نکاح کروں. بڑوں کی اجازت لے رہے ہیں, سننا اس کو. چچا جان اجازت دے دیتے ہیں, کہتے ہیں جا بیٹے نکاح کر لیں, اور خود کی یعنی ابو طالب کی منتخب کی ہوئی عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں باندھ دیتے ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے. پہلا نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 25 برس میں ہوتا ہے. امت کے نوجوانوں کو پیغام دیا, 30 برس 35 برس کے ہو جاتے ہو, گھر میں بہنیں ہیں, یہ ٹالتے 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 خود 40 کے ہو جاتے ہیں مگر نکاح نہیں کرتے. اصل میں نکاح کے سلسلے میں ہمارا معاشرہ بڑا مجرم ہے. معاشرے کا وہ طبقہ جو خصوصاً مالدار ہے, منگنیوں میں 4 لاکھ روپیہ خرچ کر رہے ہیں, 3 لاکھ روپیہ خرچ کر رہے ہیں. غریب کہاں سے کرے گا؟ جہیز کی ڈیمانڈ ہو رہی ہے, غریب اپنی بیٹی کا نکاح کیسے کرائے گا؟ اللہ ان مالداروں سے سوال کرے گا. اگر کسی غریب کی بچی وقت پر شادی نہیں کر رہی ہے, یا کوئی بھائی اپنی بہن کی شادی کے لیے اپنے نکاح کی عمر کو بھی برباد اور ضائع کر رہا ہے, تو اس میں کچھ نہ کچھ ہمارے معاشرے کا بھی قصور ہے. ہمارا معاشرہ نکاح کو آسان نہیں بنانا چاہتا, اس لیے آج نکاح مشکل ہوا ہے اور زنا بہت آسان ہوا ہے. جب مسلم سوسائٹی, مسلم معاشرہ نکاح کو مشکل بناتا ہے تو زنا کے دروازے کھلتے ہیں.
सोचो तो, इंसान के पेट को भूख लगती है तो वो खाना खाएगा, ग़िज़ा है उसकी। प्यास लगती है तो पानी पिएगा। नौजवानी जवानी है, 25 बरस 30 बरस के अंदर हर आदमी को, हर नौजवान मर्द को लाजिमन फितरी तौर पर औरत नाम की ग़िज़ा चाहिए। अगर ये ग़िज़ा उसकी वक्त पर उसे नहीं मिलती तो क्या वो मुजरिम नहीं बनेगा? क्या वो ज़िना की तरफ आगे नहीं बढ़ेगा? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 25 बरस की उम्र में निकाह को करके ये साबित कराया, ए नौजवानों जल्दी निकाह करो, गुनाहों से बचोगे। जल्दी निकाह करो, गुनाहों से बचोगे। जल्दी निकाह करो, जिना से बचोगे। जल्दी निकाह करो, मुआशरे में होने वाली बदनामी से बचोगे। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम दिया। दूसरा कसूर हमारे मुआशरे का ये है, हमारा मुआशरा भी बड़ा अजीब है। होने वाला जवाई गवर्नमेंट सर्वेंट रहा, ठीक है, तो मरा तो भी बेटी को पेंशन आते रहना। हर जगह रिस्क का सोच रहे हैं, हर जगह रिस्क का सोच रहे हैं। रिस्क देने वाले अल्लाह है, जिंदगियां चलाने वाले अल्लाह है। अजीब बात है, गवर्नमेंट सर्वेंट होना, मामूली कमाने वाला न को, ऑटो ड्राइवर से नहीं हो रही शादी, इंजीनियर होना, ये सोच हमारे मुआशरे में खतरनाक है। दीन को तरजीह नहीं दी जा रही है निकाह के मामले में। अल्लाह के नबी ने फरमाया निकाह करना है तो 4 चीजें देखो, हुस्न, खूबसूरती, हसब नसब, खानदान, दीनदारी और मालदारी। आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फज़्फुर बिज़ाति तीन तुरिबत यदा, फज़्फुर बिज़ाति तीन तुरिबत यदा। 3 मरतबा फरमाया तुम निकाह के मामले में चाहे लड़की हो या लड़का हो, हमेशा तुम दीनदारी को तवज्जो दो। दीनदारी आएगी अल्लाह मालदारी देगा, दीनदारी आएगी अल्लाह अमानतदारी देगा, दीनदारी आएगी अल्लाह तबारक व तआला सब देगा। अल्लाह खुद कुरान में कहता है निकाह एक ऐसा बंदा है, अगर ये लोग गरीब है, युगनीहुमुल्लाहु मिन फज़ली, युगनीहुमुल्लाहु मिन फज़ली, अल्लाह अपने फज़ल से, अपने करम से, निकाह के बरकत से इन दोनों के जोड़े में मालदारी की बरकतें अता फरमाएगा। हमको यकीन नहीं है कुरान पर। हमारी मुस्लिम सोसाइटी आज निकाह के मामले में बड़ी बदनाम है, बड़ी बदनाम है। हमारे नबी ने उम्मत के नौजवानों को पैगाम दिया 25 बरस में निकाह करके। तीसरा अहम पैगाम ये भी दिया पूरे नौजवानों को कि अपने पेरेंट्स से पूछ कर निकाह करना, अपने बड़ों से पूछ कर निकाह करना, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। आज के जो वाकयात हम देखते हैं कि नौजवान लड़का और नौजवान लड़की मजहब बदल कर अपना निकाह कर रहे हैं। इसकी बुनियादी वजह हमारी सोसाइटी है। हमने लड़कियों को इतनी आजादी दी एजुकेशन के मामले में कि लड़कियां बेहयाई के दरवाजों को क्रॉस कर चुकी है। लड़का जो है बेहयाई के दरवाजों को क्रॉस कर चुका है, उन पर निगरानी करने वाला कोई नहीं है। याद रखना, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब बेटा या बेटी निकाह की उम्र को हो जाए और उसके लिए सही और दीनदार रिश्ता आए तो अव्वल दर्जे में उठा कर दो। अव्वल दर्जे में दीनदारी को देखो, अव्वल दर्जे में उठा कर दो। अगर बेटा और बेटी के निकाह का वक्त हुआ और माँ बाप ने टाल मटोल का मामला किया मुआशरे को सामने रखकर, मामूली निकाह नहीं होता। क्या 25 लाख की जरूरत है? क्या 4 तोले सोना दिए कुछ निकाह होता? क्या मामूली निकाह नहीं होता? क्या मामूली वलीमा नहीं होता? हमने जो है अपनी लाइफ को प्रोफेशनल और स्टाइल वाली लाइफ और लोग जैसे जीते हैं ऐसे जीने के चक्कर में आज हमने शरीयत को मिलियामेट कर दिया। अल्लाह हमसे पूछेगा, तुम लोगों को खुश करने के लिए निकाह कर रहे थे या सुन्नत समझकर निकाह कर रहे थे? ये सारी बातें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने निकाह के जरिए से उम्मत के हवाले की। अपनी बेटी का निकाह कराया, फातिमा का, बकरी के बच्चे का वलीमा कराया। यहाँ वलीमा बोले तो 8 किस्म के खाने होना तभी वो वलीमा होता। यहाँ मंगनी बोले तो
8 बसा आना, एक ट्रक आदमी आना, शामियाना डालना, सुन्ना एक्सचेंज होना, इन सारी चीजों को हमने शरीयत समझकर आज हमने अपने दीन का नुकसान कर दिया। दीन युस्रुन, दीन बहुत आसान था, हमने अपने ऊपर नई चीजों को दाखिल करके दीन को हमने बहुत वजन बना लिया, बहुत मुश्किल बना लिया, वरना दीन बहुत आसान है। उम्मत के नौजवानों को पैगाम मिला कि अपने पेरेंट्स की रजामंदी के तहत निकाह कीजिएगा, इनको नाराज मत कीजिएगा। एक जरूरी बात मैं तमाम नौजवानों से कहना यह चाहता हूं कि 25 साल आपको अपने माँ बाप, आपको आपके माँ बाप बड़ी प्यारों मोहब्बतों से पालते हैं। जिंदगी में आई हुई 1 साल 6 महीने की मोहब्बत के वास्ते आप 25 बरस की मोहब्बत को क्या कर देते हो? गर्क कर देते हो, डुबा देते हो। आपको लड़की पसंद है, एक काम करें, अपने माँ बाप से मिलाएं, अपने माँ बाप से बातचीत कराएं, अपने बड़ों से बातचीत कराएं। यहाँ होता क्या, पूरी बातें एक दूसरे से क्या होती, शादी से पहले लड़का लड़की खुद कर लेते, बाद में बड़े जने को बताते, इख्तिलाफ बहुत होता। इसीलिए मेरे अजीज साथियों, हम कोई ऐसा काम न करें जिससे हमारे माँ बाप का दिल दुखे। माँ बाप की आंख से आंसू आना ही बद्दुआ। क्या आना? माँ बाप बद्दुआ नहीं दे सकते अपने बच्चों को जल्दी। उनको जो तकलीफ पहुंचाते हैं ना औलाद, उनकी आंख से जो आंसू टपकता है, ये आंसू ही बद्दुआ है। नीचे गिर गया, हम गिर गए। खुशी के आंसू गिरे तो हम तरक्की करते हैं, गम के आंसू गिरे तो हमारा सवाल है। भले हम बुर्ज खलीफा के टॉप फ्लोर में ऊंची से हैं, लेकिन हम भले जिंदगी के अंदर बहुत तरक्की कर चुके हैं, हमारा बिजनेस, हमारे बच्चे सब तरक्की करें, माँ बाप अगर नाराज है तो समझ लेना हमारी तरक्की पूरी धूल और मिट्टी में मिली हुई है। दुनिया वाले हमको दूर से सलाम करते होंगे, अगर माँ बाप हमें नहीं देख रहे हैं तो समझ लेना हम नीचे गिर गए, हम गिर गए। ये माँ बाप के लिए बड़ा पैगाम दिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जितना प्यार आज के नौजवान इन पट्टियों को दिखाते हैं, उतना प्यार काश अपने माँ बाप को दिखाते, ये लोग जिंदगी जी लेते। जितना नाराज माँ बाप को करते हैं, उतना नाराज अपनी जीत को भी नहीं करते। सच बताओ, हमारा मुआशरा आज किसी में डूबा हुआ है। हर आदमी हर लड़की को खुश करने के पीछे है। गर्ज बात इतनी आगे बढ़ गई है, शादी शुदा होने के बावजूद खुद की बीवी है, बच्चे हैं, ये दूसरों की बीवियों पर डोरे डाल रहा है। मुआशरा हमारा इतना गिर गया। हमारे नबी ने अखलाक का मटेरियल दिया था, हमारे मटेरियल खत्म हो गए अखलाक के। हम बातों के बातूनी कछुए हैं, अमल से हमारा कुछ लेना देना नहीं है। दीन के मामले में हर चीज को कॉम्प्रो करते हैं, दुनिया के मामले में कॉम्प्रोमाइज नहीं। वो दुनिया के मामले में होना पड़े तो होना, दीन के मामले में होता लो, रंग दे लो, देखेंगे लो, करेक्ट हुआ लो। दीन के मामले में क्यों कॉम्प्रोमाइज? दुनिया के मामले में नहीं करते कॉम्प्रोमाइज, दीन के मामले में बहुत कॉम्प्रोमाइज करते हैं। मेरे अजीजों, मेरे साथियों, सोचो जरा, हमारे नबी ने कैसा दीन पेश किया, आज हमने उस दीन की शक्ल सूरत को बिगाड़ दिया। इसीलिए हम सब के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि हम लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सीरत को फॉलो करने की कोशिश करें। आखिरी पैगाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नौजवानों के लिए पेश किया, फरमाया अलमर्उ मआ मन अहब्बा, आदमी का हशर कयामत के दिन उसी के साथ होगा जिससे उसने मोहब्बत की होगी। हमारे नौजवानों की मोहब्बतें मैं बताऊं, सोशल मीडिया के एक्टरों से मोहब्बत, फिल्म स्टार के एक्टरों से मोहब्बत, सेलिब्रिटी कैसा जिंदगी गुजारता, इन्हें भी ऐसी जिंदगी गुजारना चाहता।
اس کی باڈی اور پرسنالٹی اور اس کے بال کس قسم کے ہیں. ہمارا مسلم نوجوان یہ چاہتا ہے کہ یہ میرا ماڈل اور آئیڈیل ہے, میں اس کو فالو کروں گا تو یہ مجھے کام آئے گا. آپ سب کو معلوم نہیں قبر کے اندر کتنے سوالات ہوں گے؟ کتنے؟ 3. اس میں سے دوسرا سوال ہوگا من نبیوں کا, تمہارا نبی کون ہے؟ جو لوگ فلم اسٹاروں کو فالو کرتے ہیں اور ان کی زندگی کی دیکھا دیکھی اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں, انہیں بڑے بال چھوڑا تو انہیں بھی بڑے بال چھوڑ رہا, انہیں وہ فلاں قسم کی جینس پہنا تو انہیں بھی وہ جینس پہن رہا, انہیں یہاں داڑھی کو کٹ مارا تو انہیں بھی داڑھی کو کٹ مار رہا. اللہ کے فرشتے کل قبر میں سوال کریں گے من نبیوں کا, تمہارا نبی کون ہے؟ ہم یہ جواب دیں گے میرا ہم جس کے طریقے پر جیئیں گے اسی کا تو ہمارے منہ سے جواب نکلے گا. ہمارے لیے قرآن نے کہا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة, تمہارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کیا ہے؟ آئیڈیل اور نمونہ ہے. ہم نے آئیڈیل یہاں پر اسٹاروں کو بنایا تو قبر میں ہمارا کیا جواب نکلے گا؟ عزیزو توبہ کر لو زندگی سے, توبہ کر لو. سچ بتاؤ, جن سیلیبریٹی کی تم زندگی گزارتے ہو, جن سیلیبریٹی کو تم اپنا جو ہے لائف سٹائل سمجھتے ہو, سچ بتاؤ انہوں کبھی روئے ہمارے لیے؟ روئے؟ میرے نبی سے ہمارا کیا رشتہ ہے میں بتاتا ہوں آپ کو نوجوانوں. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں میں لمبی دیر تک نمازیں پڑھتے تھے اور یہ پاؤں کی جو پنڈلی ہوتی ہے اس کی رگوں کے اندر ورم یعنی سوجن آ جاتا تھا اور ایک دعا کرتے تھے اللہم اغفر لامتی, اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما, میری امت کی مغفرت فرما, جلدہا و دقہا, ان کے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما. یہ میرے نبی کا رشتہ ہے ہم سے, بغیر مطلب کہ اللہ کے نبی نے ہم سے محبت کی, بغیر مطلب کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے رات میں رو رو کر اپنے رب کو منایا اور ہمیں جو ہے اپنا امتی ہونے کا احساس دلایا. اے امت کے نوجوان بچوں, اے نوجوانوں, تم اپنی راتیں پب جی میں گزارتے ہو, تمہاری فجر ضائع ہو رہی ہے, تم اپنی نمازوں کو قضا کر رہے ہو اس فلم اسٹار کو فالو کرنے کے چکر میں, اس کی لائف سٹائل جینے کے چکر میں. بتاؤ کیا قبر میں تمہارا ساتھی بنے گا؟ کیا قیامت کے دن یہ آ کر تمہاری سفارش کرے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میں میری امت کو میرے ہاتھوں سے حوض کوثر پلاؤں گا, میں سب سے آگے رہوں گا, میں میری امت کے نوجوانوں کو, تمام انسانیت کو ان کے وضو کی برکت سے جو ان کی پیشانیوں میں نورانیت تھی ان نورانی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں, بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.